ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان لہ سعة فلم یضحی وفی روایت ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ قالوا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں اپنے در کی حاضری لکھ دی ہے، وہ خوش نصیب اللہ کے دربار کو حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار اور اس کا حقیقی مشاہدہ نصیب فرمائے۔ حج کے مہینے میں سب سے بڑا کام تو حج کا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے حج فرض ہے جو اللہ کے گھر تک بآسانی جا سکتے ہیں۔ بقیہ لوگ جن کو حج میں جانا نصیب نہیں ہوا، ان لوگوں کے لیے اس مہینے کے اندر بنیادی طور پر دو بڑے کام رکھے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا بڑا کام وہ ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی قدردانی۔ ماہ رمضان کے بعد میں سب سے زیادہ مقدس دن اور مقدس راتیں اگر کوئی ہیں تو وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 ایام اور 10 راتیں ہیں۔ اسی لیے احادیث کے ذخیرے سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام اور رات میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، اور راتوں میں کم سے کم 4 رکعت تہجد کا اہتمام۔ احادیث کے ذخیرے سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت ثواب کے اعتبار سے
ایسا ہے جیسے کہ شب قدر کی عبادت ہوتی ہے۔ شب قدر کا اہتمام کرنا آسان اس بنیاد پر ہے کہ ایک ماحول تقریباً 20-25 دن سے ماحول چلتا ہے، روزے رکھنے کا، راتوں میں سحر کے لیے اٹھنے کا اور وقت سے پہلے جاگنے کا، نوافل میں لگنے کا، تلاوت میں لگنے کا ایک ماحول چلتا ہے، تو پھر شب قدر میں لگنا اور عبادت میں مصروف ہو جانا آسان ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر کوئی ایسا ماحول اجتماعی طور پر ملتا نہیں، اس لیے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا بھی انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کی بات کا وزن جن کے پاس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جن کے پاس جو ہے وزن ہے، ان کے لیے ان راتوں میں جاگنا یا عبادت میں لگنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان اصل میں نسبتیں دیکھے، نسبتیں جتنی اونچی ہوتی ہیں کام اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی اب جو ایام گزر رہے ہیں جس میں ہر چھوٹے بڑے جوان مرد عورت سب کی زبان پر یہ کہ بھئی انتہائی شدید گرمی ہے، انتہائی جی صاحب جو ہے بے چینی کر دینے والی حرارت ہے، ایسے جملے ہر ایک کے زبان میں ہیں۔ لیکن مئی کے مہینے میں ابھی پچھلے سالوں میں کیا رمضان کا مہینہ آیا تو کیا مسلمانوں نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا؟ اس وقت بھی شدید گرمی تھی، لیکن جو ہے ماحول مل گیا اور اللہ کا حکم آ گیا تو نہ گرمی دیکھی، نہ شدت دیکھی، نہ حرارت دیکھی، بڑی آسانی کے ساتھ ایک آدھ دن تھوڑی سی جی صاحب دقت محسوس ہوئی، پھر اس کے بعد میں اللہ کا حکم دل و دماغ کے اندر ایسا رز وز گیا تھا، نہ پیاس نہ تھکن نہ کچھ نہیں کیا نہیں، بس اللہ کا حکم ذہن میں تھا تو عمل کرنا آسان تھا۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو اس وقت میں ہم لوگوں کو جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ان ایام کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ یہ باتوں میں فضولیات میں جی صاحب جو ہے مٹر گشت کے اندر ان اوقات کو خرچ کرنا نہیں ہے۔ جو انسان نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کر سرخرو ہونا چاہتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ان 10 راتوں میں عبادتوں میں لگنا، ماحول رہے نہ رہے، پیغمبر کے عمل کی نسبت، آپ کے قول کی نسبت، شریعت کا حکم، ان نسبتوں کی وجہ سے ان راتوں میں عبادت میں لگنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہماری نظریں نسبتوں کے اوپر ہو۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس پہلے عشرے میں کیا جانے والا ایک کام وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جی صاحب جو ہے ذی الحج کی 9 تاریخ کے دن جی صاحب روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل کی ترتیب کے اعتبار سے جی صاحب آنے والا چہارشنبہ، جی آنے والے چہارشنبے کو 9 ذی الحج ہے، تو 9 ذی الحج کو آنے والے چہارشنبے کو ایک تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 9 ذی الحج کے جو ہے تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات کوئی عام آدمی کہتا تو ہمارا یہ صاحب اعتماد اور ہمارا یقین اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ گفتگو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام کرتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے گناہ۔ اور یہ کئی مرتبہ اس حدیث کی وضاحت
اور تشریح آپ کے سامنے کی جا چکی کہ بھئی گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو سال ابھی آیا نہیں اور جن دنوں کو ہم نے دیکھا نہیں اور ان میں ہمارا کوئی گناہ ہوا نہیں، پھر اس سال کے گناہ معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جی، کیونکہ عموماً اس وقت میں ہم ہر چیز کو عقل کی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، اور عقل کی ترازو میں تول کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، اس واسطے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ دین کی بنیاد ہماری عقل کے اوپر نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ آپ دیکھیں ذی الحج کا چاند ہوتے ہی جو لوگ حج قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے حکم آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ناخن نہیں نکالنا چاہیے، جسم کے زائد بال استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو ویسے ہی رکھے، جانور ذبح ہونے کے بعد کرنا۔ عام حالتوں میں صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا، ہفتے میں ایک مرتبہ نہا دھو کر ناخن نکالو، بال صاف کرو، پاک صاف رہو، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ بولا جا رہا۔ لیکن ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو رہا، حکم دیا جا رہا کہ اگر قربانی کا ارادہ ہے ناخن نہیں نکالنا۔ سال بھر حکم تھا ناخن نکالنا، اب یہاں جیسے حکم مہینہ آ رہا ہے حکم ہے کہ ناخن نہیں نکالنا۔ سال بھر حکم تھا کہ بھئی جسم کے زائد بال 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، اس کو جی صاحب ہفتہ ہفتہ صاف کرتے رہو، لیکن یہاں حکم ہے قربانی کا ارادہ ہوا تو نکالنا۔ ایک جگہ نکالنے کا حکم ہے، ایک جگہ نہیں نکالنے کا حکم ہے۔ اب کیا ہم عقل کی ترازو میں اگر ہم تولیں گے تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی نکالنا تو سال بھر ہے تو یہ 10 دن کہیں کو نہیں نکالنا۔ حالانکہ اس میں اگر غور کریں گے تو آدمی کتنا بھدا نظر آتا ہے، کیسا جیسا بے رونق نظر آتا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی وقار کے ساتھ رہنا جیسا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر ملاقات کی تو دیکھا کہ کپڑے میلے کچیلے گندے ہیں اور جی صاحب بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری ظاہری حالت کو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا کہ الحمدللہ مال بہت ہے، جی سووں کی تعداد میں بکریاں ہیں، سووں کی تعداد میں اونٹ ہے، جیسا کاروبار بھی ہے، پیسہ ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ تم یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے ہم سوچ کے کر رہے ہیں کہ بھئی میلے کچیلے رہنا، ہولوں کے جیسا رہنا، بس کئی کو متوری کرنا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں صاف ستھرے رہو، باوقار رہو، جیسا میلے کچیلے مت رہو، جو ہے اپنے کپڑوں کی حفاظت، اپنے جسم کی بناوٹ کے اوپر جیسا توجہ دو، یہ سب شریعت کے اندر داخل ہے۔ پاگل پنیخے سے رہنے کی جیسا شریعت میں ترغیب نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جب سب کچھ ہے تو پھر یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ اور سرکار نے ارشاد فرما جب اللہ نے نعمت دی تو اپنے جسم کے اوپر اللہ کے نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہنو، اچھی حالت میں رہو۔ تو حضور کے ارشاد سے معلوم ہو رہا کہ اچھی حالت میں رہنا، جی بال بکھرے ہوئے ہیں تو اس کو درست کرنا، اسی لیے تیل لگانا مستقل سنت ہے، کنگا کرنا مستقل سنت ہے۔ جی کیوں بکھرے بال رکھنا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بالا جیسے بولے ویسے، جدھر سے بولے ادھر سے جیسا بڑھا لو، وہ بولے بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں۔ جی سنت کو چھوڑ کر کوئی ولایت کا درجہ پا نہیں سکتا، سرکار سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہونے کے باوجود سر میں تیل بھی لگاتے تھے، سر میں کنگا بھی کرتے تھے، سلیقے سے بالوں کو رکھتے تھے، بال بکھرنے نہ پائے، سر کے اوپر کپڑا لپیٹتے تھے اب باضابطہ۔ تو یہ اگر 8 دن 10 دن تک ناخن نہ نکالیں، بال نہ نکالیں تو آدمی کی حیت بری نظر آتی ہے۔
عام دنوں میں صاف ستھرا کرنے کا حکم ہے، اور ان دنوں میں جبکہ مبارک دن ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ متبرک اوقات ہیں، حکم ہے کہ جی صاحب اب نہیں نکالنا، ویسی سے رہنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عقل کا جی صاحب اس کے اندر کام نہیں چلتا۔ شریعت جو بولے وہ کرنا اصل میں دین ہے جی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنا اصل دین ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ اس لیے پہلا کام جی وہ ہے 9 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یعنی چہارشنبے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ جو ہے فرمایا کہ 2 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک اگلے آنے والے سال کے۔ اگلے آنے والے سال کے گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا، نمبر 1 مطلب تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سال بھر گناہوں سے بچا کر رکھیں گے۔ آدمی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اپنے اندر نفس رکھتے ہیں، ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان دونوں انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف ڈھکیلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں اگر تم 9 تاریخ کے دن روزہ رکھو گے تو میں اپنی ضمانت میں تم کو سال بھر گناہوں سے بچا کر رکھوں گا۔ پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مول صاحب روزہ تو رکھ لیے لیکن اس کے باوجود بھی شرارتیں ہماری جاری ہیں، کبھی ادھر پھسل رہے ہیں، کبھی ادھر پھسل رہے ہیں، کبھی ایسا ہو رہا، کبھی ویسا ہو رہا۔ آپ بولے تھے کہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا گناہ نہیں ہوتا، مگر گناہ ہو گیا۔ دین اسی کا نام ہے گہرائی تک بات کو سمجھنا، اور جو لوگ دین کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھتے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو خالی خواب کو بھی اپنے آپ کو نبی کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صاحب میرے کو فلاں خواب آ گیا، میرے کو فلاں خواب آ گیا، بس اسی کے اوپر پوری بنیاد چلتے رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگلا جو سال آتا ہے ان سالوں میں گناہ ہو بھی جاتے ہیں، پھر اللہ کی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے بتقاضۂ بشر کبھی عادت کی بنیاد پر آدمی سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ پر باقی نہیں رکھیں گے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ بندے کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان ہے، قدم پھسلتا ہے، مگر میرا مولا، میرا رب میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو اس بچے کے لیے جی صاحب جو ہے کیا ڈر ہے جس کا ہاتھ رب کے ہاتھ کے اندر ہو۔ ایک بادشاہ نے چلتے چلتے حوض کے کنارے ایک بچے کو اٹھایا اور حوض کے اندر جی صاحب لٹکا دیا اور کہا کہ صاحب چھوڑ دوں۔ بچہ بجائے رونے کے، حالانکہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں جب ان کو ایسی اچانک کوئی کیفیت پیش آ جاتی ہے تو وہ رونے لگتے ہیں، لیکن یہ بچہ ہنسنے لگا۔ تو جو اٹھایا تھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بچے روتے ہیں ایسے وقت میں ہیبت کھا کر، یہ بچہ تو ہنس رہا ہے۔ اس کو اتارا اور پوچھا کہ بیٹا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیا جواب دیا؟ کبھی کبھی چھوٹے بھی بڑوں کے اسکرو کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹے بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس بات کی وجہ سے آدمی کا بند دروازہ کھل جاتا ہے اور شرح صدر ہو جاتا ہے۔ جی بچے نے کہا مجھے ڈر کی کیا بات ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں میرے دونوں بازو ہیں وہ میرا جی صاحب میرے اوپر شفقت رکھنے والا، میرے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ آپ جیسے کریم، آپ جیسے شفیق کے ہاتھ میں جب میرا بازو ہے تو مجھے کس بات کا ڈر ہے کہ جی صاحب کس بات کی ہیبت ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ آپ کے کرم اور آپ کی شفقت کی وجہ سے مجھے ہیبت کے بجائے ہنسی آ رہی ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی قدم پھسل جائے، کبھی گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاریت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی روزہ رکھنے کے بعد گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے یا قدم پھسل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور توبہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا پہلا کام وہ ہے 9 تاریخ یعنی چہارشنبے کے دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، پہلا کام یہ۔ دوسرا کام جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ شروع ہو رہی کب؟ چہارشنبے سے، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 13 تاریخ ہوتی ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن فجر جو ہے چہارشنبے کی فجر سے جو ہے اتوار کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تکبیر تشریق چہارشنبے کی فجر سے اتوار کی عصر تک، یہ 5 دن ہیں، ان کو ایام تشریق بولتے ہیں، گوشت سکھانے کے دن۔ ایام تشریق کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ گوشت سکھانے کے دن۔ تو یہ 5 دن ہیں۔ یہ 5 دن کیا کرنا ہے؟ فرض نماز پڑھتے ہی، سلام پھیرتے ہی دوسرا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ عام نمازوں میں فرض نماز کا دوسرا سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 1 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اذکار پڑھنے کے ہیں۔ لیکن ان دنوں کے اندر یہ اذکار بعد میں پڑھے جائیں گے۔ سب سے پہلے سلام پھیرتے ہی نماز پڑھتے ہی، مرد ہو عورت ہو، فرض نماز پڑھتے ہی 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 سانس میں 3 ٹکڑوں میں پڑھنا مستحب ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ تکبیر اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں کا جو ہے یہ نعرہ تھا جس وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر جو ہے چھری چلائی جا رہی تھی، تو ایک ابراہیم تھے، ایک اسماعیل تھے، ایک حضرت جبرائیل تھے، ان تینوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ یہ تکبیر کی شکل میں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اس لیے یہ 3 ٹکڑوں میں الگ الگ ٹکڑوں کے اندر جو ہے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مرد افراد تو جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، کیونکہ مسجد میں کوئی ایک بھی فکر کر لیتا ہے تو سب کی تکبیر ہو جاتی ہے، سب آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو تنہا نماز پڑھتے ہیں کسی وجہ سے، جماعت چھوٹ گئی، یا آنکھ نہیں کھلی تھی، فجر کی قضا ہو گئی، یا عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو تنہا نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام سے گھر کے اندر ایک جگہ لکھ کے لگائیے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ٹنکل ٹنکل یاد کر رہے ہیں ان کو یہ یاد دلائیے۔ ہمارا ذوق اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کے زبان سے تلبیہ پڑھنا، تکبیر کا سننا،
تسبیح کا سننے کا ذوق ہمارا ختم ہو گیا. ہمارے بچے جیسا فضولیات کے جو ہے نظمیں پڑھتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بچے کی زبان سے کبھی تلبیہ آپ نے سنا کہ کوئی بچہ آپ کے گھر کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ رہا ہو؟ آپ کا پوترا، آپ کا نواسا، آپ کی ناتی نواسی کوئی پڑھ رہی ہو؟ نہیں، کیونکہ ذوق ہمارا مردہ ہو گیا. جی ٹنگل ٹنگل پڑھو، بہت خوش ہو جائیں گے اور بڑے جی صاحب شاباشی دیں گے اور جی صاحب سینہ ٹھوکیں گے اور سر پیٹیں گے. لیکن بچوں کو تکبیر، ان دنوں کے اندر بچوں کے اندر ذوق پیدا کرنا گھر کا ماحول بنانے سے بنتا ہے، کوئی بنا ہوا آسمان سے نہیں اترتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بچوں کے سامنے تلبیہ گنگنائیں، لبیک اللہم لبیک. بچے پوچھیں گے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے گھر کو جاتے ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، میں آ گیا اللہ، میں آ گیا اللہ. تو بچوں کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے. گھر کے اندر جا کے کسی گھر والی سے پوچھو ذرا تلبیہ سنو، مول صاحب دعا کرو حج نصیب ہو جائے، تو پھگٹ میں نصیب ایسے ہوتا؟ معمولی تلبیہ یاد کرنے نہیں آیا تو ذوق کہاں پیدا ہوا؟ اگر جانے کی فکر ہوتی تو جی صاحب کیسی دعوت میں جانا ہے 1 مہینے سے فکر ہوتی، کپڑے کوسے پہن کے جانا، کیسا پہن کے جانا، جیسے وہ فکر ہے. اگر واقع حج کی طلب اندر ہوتی تو تلبیہ یاد کرتے، تلبیہ گنگناتے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے وقت میں بولتے کہ اللہ میں بھی آنا چاہتی ہوں، میرے کو بلا لے. یہ ذوق ہی مردہ ہو گیا ہمارا. نہ تکبیر کے الفاظ ہمارے، نہ جیسا تلبیہ کے الفاظ ہمارے گھروں میں، نہ تسبیح کے الفاظ ہمارے گھروں میں. ہمارا ذوق ہی مردہ ہو گیا تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ کبھی کبھار اتفاق سے ہو گیا تو ہو گیا. اس لیے اہتمام کیجئے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر تلبیہ جی صاحب تکبیر یاد دلائیے. اس بہانے آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، گھر کی عورتوں کو بھی یاد ہو جائے گا. اور بچے جب چلتے پھرتے جی صاحب تکبیر پڑھیں گے تو گھر کے اندر عورتوں کو بھی استحضار ہوگا. کبھی نماز کے بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر پڑھنا ہے. ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. یہ 3 سانس میں پڑھی جانے والی تکبیر ہے. چہارشنبے کی فجر سے لے کر اتوار کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ذرا ہلو پڑھو، کہیں سنے تو کون تو ویا کو ڈنڈا ماریں گا کیونکہ چوری کر رہے نا جی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں عام طور پر پڑھنے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا رہتا ہے کہ واو کہاں پڑھنا. تو یاد رکھو بیچ میں صرف 1 مرتبہ واو ہے. شروع کا اللہ اکبر اس میں واو نہیں ہے. اخیر میں اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے ساتھ جی صاحب نہیں ہے. بیچ میں جو ہے لا الہ الا اللہ کے بعد واللہ یا واو ہے، واللہ اکبر، بس ایک جگہ یہاں واو ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. اگر آدمی بھول جائے، جب بھی یاد آ جائے فوراً پڑھ لے. جی اللہ کی بڑائی کے ترانے زبان پر ہونا چاہیے. یہ بڑائی زبان سے جب دل کے اندر اترے گی تب آدمی کے لیے عبادتوں میں لگنا آسان ہو جائے گا. چونکہ یہ زبان پر ہی جاری نہیں ہوئے تو قلب کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ قلب کے اندر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کیسے آئے گی؟ اور دل کیسے پکارے گا اللہ اللہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مجلسوں میں شریک ہو جانے سے دل جاری ہو جاتا ہے. دل صرف مجلس میں شریک ہونے سے جاری نہیں ہوتا، اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتا ہے. آدمی اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، وہ انسان خوش نصیب ہے. اس لیے ان دنوں میں بس تکبیر ہی تکبیر، دیوانے پن کے حد تک تکبیر ہے. چلتے رہو، پھرتے رہو، کام کرتے رہو، کاروبار میں لگو، یہ سب اپنے کام میں مگن رہو، لیکن زبان کے اوپر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بس آدمی کو ایک جنون طاری ہو جانا اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے الفاظ ہمارے زبان سے ادا ہوں.
یہ ایک کام ہے جو اب تک میں نے بتایا. ان دنوں کی اور راتوں کی قدردانی کے ساتھ ساتھ چہارشنبے کے روزے کا اہتمام کرنا اور چہارشنبے کی فجر سے لے کر اتوار کی عصر کی نماز تک جی صاحب جو ہے ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد بالغ عورت کو ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام اس کا نام ہے قربانی، جو ان دنوں کے اندر سال بھر میں صرف یہ 3 ہی دن ایسے ہیں جس کے اندر یہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے. صرف پورے 360 دن چاند کے اعتبار سے 360 دن ہیں. 360 دن میں صرف 3 دن ہی یہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے. 3 دن کے علاوہ کرو تو وہ شکرانہ تو ہے، قربانی نہیں ہے. اور قربانی کے ان 3 دنوں کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما عمل من عمل ابن آدم. جی صاحب، ایمان والے کا کوئی عمل اللہ کو ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کو پسند نہیں ہے. ان دنوں میں اللہ صرف کیا پسند کرتے ہیں؟ قربانی پسند کرتے ہیں. اور یہ سرکار کی طرف سے اعلان ہے. اللہ کا پسندیدہ عمل، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر بندہ کیا کرے؟ قربانی ادا کرے. 10 تاریخ کے دن جی صاحب جو ہے عید کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا، فجر کے وقت سے نہیں شروع ہوتا، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے. تو 10 کا پورا دن، 11 کا پورا دن، 12 کا پورا دن، یہ 3 دن ایام نحر یعنی قربان، ایام تشریق نہیں. ایام تشریق تو چہارشنبے سے شروع ہوئے اتوار تک چلیں گے. ایام نحر 3 دن ہے، 10، 11، 12، یعنی آج کے حساب سے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. یہ 3 دنوں کے اندر اللہ کو جو عمل پسند ہے اس عمل کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے کون ہیں؟ ارے ذرا بیداری کا ثبوت دو. کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کو دین طلب کرنے کے بعد ملا. صحابہ کو دین طلب، مانگنا، جی مانگنے کے بعد ان کو دین ملا. اس لیے ان کے پاس دین کی قدر بھی تھی. ہم کو جو دین مل رہا ہے طلب ہے، اونگتے ہوں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں ہوں. ہم کو جو دین مل رہا ہے وہ بغیر طلب کو مل رہا ہے. اس لیے ہمارے پاس دین کی قدر بھی نہیں ہے. صحابہ دین کے طالب تھے، مزاج ایسا تھا دین سیکھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی ساتھی سے معاہدہ کر لیا تھا. ہم میں سے کوئی بتائے کہ اس نے بھی دین سیکھنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کر لیا ہو؟ ہم کو جب بھی بولے ٹائم نہیں ہے بھائی، بزی لائف ہے، کیا کرنا، ملے خود دیکھیں گے، وہ بھی مقدر سے ہوتا. اللہ جی صاحب کرا تو دیکھیں گے. یہ ہمارے ہیلے بہانے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی سے معاملہ طے کر لیا تھا. کیا؟ ایک دن تم تجارت کرو، میں نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا اور دن بھر جو کچھ سرکار سے سیکھا شام میں آنے کے بعد میں تم کو پورا سکھا دوں گا. تم ایک دن کاروبار کرنا، کیونکہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. یہ نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال دے کو توکل اللہ بول کو بیٹھنے کے واسطے.
حکم یہ نہیں ہے، ان کی بھی حقوق کی فکر کرنا، یہ ہے شریعت۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر کام میں لگ جاتے اور وہ صحابی نبی کی مجلس میں بیٹھتے، دن بھر جو کچھ سیکھا شام میں آنے کے بعد ان کو سکھا دیتے۔ یہ سیکھنے کا مزاج تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ نہیں جا سکتے تھے، تو مدینے سے گزرنے کے جو راستے ہوتے تھے ان راستوں میں آ کر بیٹھ جاتے، تاکہ مدینے سے کوئی قافلہ اگر واپس جا رہا ہو ان کو پکڑ کے پوچھتے کہ بھائی کیا حکم نازل ہوا، کوئی نیا مسئلہ تو آیا کیا، کوئی نئی آیتیں اتری کیا ہے تو بتاؤ، سکھاؤ، ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا۔ ہمارا مزاج ہے کہ پکڑ پکڑ کے سنا سمجھا یاد بھی کرا دیے، پھر وہ پکڑے سو خرگوش کو تینی ٹانگا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، بس میں بولتا ہوں خرگوش کو تینی ٹانگا ہے، ارے پکڑے سو بھی گن رہے بولے تو نہیں گنتا نہیں ہوں۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم اپنے کو جو سمجھ میں اپن کریں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے خط خط۔ اسی لیے ہمارے ہاں ان دین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا جی صاحب احسان مانیے، انہوں نے سرکار سے پوچھ کر سیکھا اور سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم، ذرا مضمون تھوڑا سا گہرا ہے، آپ حضرات سے چاہوں گا کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں انتہائی تکلیف میں ہوں، بٹ ٹھہر بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، میرا آپریشن ہوا ہے، میں بالکل لیٹ کے رہنے کی پوزیشن میں ہوں، مگر کیا کروں کہ میں حاضر ہو گیا تاکہ یہ ایام میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، مگر آپ اتنے بجھے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنا جلدی نماز ہو گئے تو اتنا اچھا ہے۔ یہی سے قدردانی۔ میں جو گفتگو اب آگے کر رہا ہوں انتہائی توجہ سے سننے کی ہے، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے، مضمون سمجھنے کے بعد جو صفحے خالی ہیں اس کو پر کر کے بیٹھ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما حاصل اضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم۔ میرے سوالوں کا جواب دینا آپ حضرات، اس لیے بات غور سے سنو۔ سنت ابیکم ابراہیم، حاجی صاحب سنیے، حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور نے فرمایا، قربانی کے بارے میں سوال کیا، قربانی ہے کیا؟ جیسے آج کل ہمارا دماغ چل رہا ایڈوانس، پیسے خراب، جانور کی جی صاحب روح جو ہے جان لے رہی، اور یہ پیسے کہیں تو بھی لگا دینا ہے نا۔ عجیب قسم کے مجتہدی حضرات بیٹھے جی صاحب ان کو اندر سے ابل کے آتے رہتا، اور ہر ایک اپنی گا رہا۔ سوال کیا سرکار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، قصہ بہت مرتبہ سن لیا آپ نے۔ خواب دیکھے تھے، بیٹے کو ذبح کرنے لے کے گئے، ہاتھ پہ نہ باندھے، سب آپ کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ جو ہے ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ٹھیک ہے سنت ہے، طریقہ ہے، سمجھ میں آ گیا، ہمارے کو کیا ملیں گا؟ ہمارے کو کیا ملیں گا؟ بینیفٹ ہونا نا جی، جب تک لگاتا نا اس میں، پہلے بینیفٹ پورا کیلکولیشن کر کے فیصد نکال کے اس کے بعد پیسہ لگاتا۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول ہمارے کو کیا ملتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے عوض ایک نیکی، ہر بال کے عوض ایک اندازہ۔ آج کل تو کیلکولیشن کا ایسا سائنسی ترقی کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں ہوا کتنی رفتار سے چل رہی بتا سکتے، کیلکولیشن اتنا ہائی فائی جیسا پہنچ چکا۔ ایک اندازے کے اعتبار سے ایک جانور کے جسم پر آپ کا گیس کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ ایک اندازہ، 1 کروڑ 10 لاکھ
20 लाख, कोई भी एक अंदाज़ा पकड़ के चलिए कि 1 करोड़ बाल होते हैं। गिन तो सकते नहीं, मगर एक अंदाज़ा, कहीं तुम बोलेंगे मौलवी साहब गिन को बोल रहे हैं, बोल के गिना ना, मैं भी एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। एक अंदाज़ा के 1 करोड़ बाल होंगे। गौर करो, हर बाल के इवज़ अगर 1 नेकी मिली तो हमारे नामे आमाल में एक कुर्बानी करने के बदले में कितने नेकियां शामिल हो गई? 1 करोड़ हो गए, नहीं हो गए? अब गौर कीजिए, क्या हमारी लाइफ में जितने साल गुजर गए वो पूरा कैलकुलेशन करके हमारे दिल से पूछो, क्या तू 1 करोड़ नेकियां करिया रे? इससे पूछो, सामने वाले से नहीं। है दिल मुतमईन है? फजर शव्वाल में पढ़िया तो जोहर बंदे नमाज में पढ़िया, फिर असर बकरीद में पढ़िया, तो फिर मगरिब जी साहब रबीउल अव्वल में पढ़ा। देखिए, हर महीने में 1-1 नमाज पढ़ लेते हुए 10 नमाज में पूरा सालिज गुजार दिया, ख़त्म। जुम्मे के जुम्मा तर खाते रहा। तो हमारा दिल मानो, ये सबसे बड़ा जज है ने, इतनी नेकियां हमारे नामे आमाल में आ गई। एक फ़ायदा हो गया। दूसरा गौर कीजिए, सरकार ने फरमाया कि हर बाल के इवज़ में 1 नेकी। तो सहाबा ने पूछा, मेंढी के जो जिस्म पे बाला तो बहुत होते हैं, बकरी के अंदर फिर भी दूर दूर बाला रहते हैं, मगर मेंढी के बाला कैसे रहते हैं? फुल रहते हैं, उसका डबल टिबल। हुजूर ने फरमाया कि उसके अंदर भी हर बाल के इवज़ 1 नेकी है। तो 1 करोड़ के कितने हो गए? 3 करोड़ हो गए, नहीं हो गए? अब आप बोलिए, हमारे पैसे लग रहे हैं कितने? 5,000। चलिए 5,000, 5,000 में 3 करोड़ नेकियां तू शेयर मार्केट में लगा, कहां भी लगा, क्या जी निकालता? 5,000 लगा को 3 करोड़ का मुनाफा कमाता? नहीं कमाता। अब आप बोलिए, एक तरफ अपने वालिद का तरीक़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अबुल अंबिया हैं, देखिए तमाम अंबिया के बाप कहलाते हैं, अबुल अंबिया। आपके 2 बेटे इस्माइल और जी साहब इसहाक की औलाद में ही पूरे अंबिया, हमारे पैगंबर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, इसलिए उनको अबुल अंबिया कहते हैं। गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जी साहब कुर्बानी के बदले में एक हिस्सा हम रखकर कुर्बानी करते हैं, हमारे नामे आमाल में कितना सवाब लिख दिया जाता है। सवाब यहीं ख़त्म नहीं हुआ, आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके नाम की कुर्बानी की जाती है, जिसके नाम से कुर्बानी की जाती है, जानवर का खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले उस आदमी के गुनाहों की बख्शिश के फ़ैसले अल्लाह पहले फरमाते हैं। ज़मीन पर खून का ख़तरा गिरने से पहले जिसके नाम की कुर्बानी की जा रही है, उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला क्या कर देते हैं? दुनिया में, आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब, दुनिया में कोई ऐसा पावर, दुनिया में कोई ऐसी मशीन, दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो मेरे गुनाह माफ़ करके बता सके? कोई है? पूरी दुनिया की हुकूमतें मिलकर भी मेरा एक मामूली गुनाह माफ़ नहीं कर सकते। एक गुनाह, पूरे गुनाह नहीं, मेरा एक मामूली एक गुनाह मेरा पूरी दुनिया की हुकूमतें मिलकर, पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन वो अरहमुर राहिमीन के नवाजने का अंदाज़ देखिए। अल्लाह तबारक व तआला जी साहब अपने हबीब के ज़बान से क़यामत तक आने वाले अपने बंदों में ये खुशखबरी फैला रहे हैं और जी साहब उसको जो है सुना रहे हैं, तुम्हारा जानवर ज़िबा होगा, ज़मीन पर खून का कतरा गिरने से पहले पहले जी साहब जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। 3 करोड़ अलग रहे और ये अलग रहे, 5,000 में कितने बड़े कामा हो रहे हैं आप देखिए। क्या मुमकिन है कोई मोटी अक्ल रखने वाला आदमी भी इतना बड़ा फ़ायदा जी साहब
چھوڑ دے اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قربانی کا عمل بے توجہی کا معاملہ نہیں ہے، فکر کرنے والی جی صاحب ضرورت کی چیز ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ آپ سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب میں دیکھا تھا کیا؟ ارے بولو جلدی جلدی، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب آپ نے دیکھا، اور حقیقت میں بھی آپ اپنے بیٹے کو لے جا کر جی صاحب فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ گواہی دے رہی ہے، بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر اوندھا لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ نیند میں ہے تو کہاں سے سمجھ میں آتا؟ اس واسطے بولا پہلے ہوشیار رہو، بلکہ ارے ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے۔ کیا جی؟ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے۔ ہمارے کو کیا حکم ہے؟ ارے بولو نا جی۔ حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت تو کیا ہے؟ بیٹے کے گلے پر چھری چلانا۔ ہم کو حکم دیا گیا کہ تم قربانی کرو، مگر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہی بات؟ ترجمہ پڑھ کے نعرے لگاتے رہو، بس اسی کے اوپر اکڑتے رہو خالی۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ابراہیم کا طریقہ تو تھا بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، اور ہم کو کیا حکم دیا گیا کہ ہم جانور کے گلے پر چھری چلائیں۔ سنت ابراہیم تو ہوئی نہیں۔ کہاں ہوئی سنت ابراہیم؟ سنت ابراہیم تو بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے، اور سرکار فرمانے ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جانور کے گلے پر تو چھری چلا رہے ہیں، بیٹے کے گلے پر نہیں۔ مول صاحب لاڑا کا ہے، ایک ہی ہے، کرے تو چلتا مول صاحب، سنبھالنے کو چلنا پڑتا۔ پتے کھیلے کیا ہوا مول صاحب؟ دوستہ ہیں بول کو پارٹی کر لے، ذرا ڈالنے کو آیا ہوں گا مول صاحب۔ ماشاء اللہ، بیٹے گلے پر چھری چلاتا انہیں، ہاں جی، بیٹے گلے پر چھری چلاتا۔ ارے تیرے مول صاحب کو کام نہیں ہے جان، مول صاحب کو تنخواہ ملتی بول کو بولتے رہتی ہیں۔ یہ چلا جی، ہمارا جواب تو یہی ہے، سیدھا سیدھا۔ مگر قربان جائیے میرے خدا کی محبت، میرے خدا کی عطا، میرے خدا کا کرم کہ ابراہیم سے تو وہ امتحان لیا کہ باپ کے ہاتھ سے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور ہم کو حکم دیا تم ابراہیم کی نقل نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی محبت ہے کہاں؟ تمہارے اندر وہ مایا ہے کہاں؟ تمہارے اندر وہ پکڑ ہے کہاں کہ تم اپنے بیٹے کو گناہ سے نہیں چھڑا سکتے؟ تو کیا اس کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا سکتے ہو؟ حکم دیا کہ تم نہیں کر سکتے، عمل میں تخفیف کر دی، ڈسکاؤنٹ کر دیا۔ اصل عمل تو تھا بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، اس کی شکل بدل دی، اور اللہ نے فرمایا جو کام ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر کیا، اس کی وجہ سے ابراہیم خلیل بن گئے۔ اگر تم آج جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، جیسا کہ ابراہیم خلیل بن گیا۔ اللہ کی اس عطا کی کوئی انتہا ہے؟ فرمایا جو ثواب ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل پر ملا تھا، اس عمل پر تم کو وہ ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تکلیف تھوڑی دیتے ہیں، جیسا پریشانی تھوڑی دیتے ہیں، لیکن ثواب اس کا دگنا کر دیتے ہیں، چونکہ بندے کر نہیں سکتے۔ وقت اگر ضائع نہ ہو اور آپ حضرات کی توجہ ہو،
آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے رات میں سرکار پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ ارے ادھر توجہ کرو، نا خدرے ہیں، کیا کروں میں؟ میرا فرض ہے، میں کر رہا ہوں، نا خدری کرے تو میں کیا کروں؟ معراج میں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ بہت دیکھ لیا قوم کو، یہ کیا کرے بھی تو نہیں کرتی، جاؤ جا کے کم کرو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وہیں بتا دیے، 5 میں کتنے ڈبے مار رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، ایسی ڈنڈی مارتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصل فرض کتنا تھا؟ پر زور سے بولو، 50 تھا، لیکن بندوں کی حالت 50 ادا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ سرکار گئے، کسی موقع پہ انشاءاللہ سرکار کا جانا کم کرانے کے اوپر جو حکمتیں ہیں وہ کسی موقع پر بتائیں گے۔ سرکار گئے، تخفیف ہوئی جی صاحب، اور رہ گئے کتنے؟ 5 رہ گئے، 5 فرض ہوئے تھے 50، حکم ادا ہم کر رہے ہیں کتنے؟ لیکن ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے 5 کا نہیں، کتنا دے رہا؟ پڑھ رہے ہیں کتنے؟ ثواب کتنا دے رہا؟ میں جو طے کر چکا ثواب 50 کے دینے کا، تم پڑھو 5 ہی صحیح لیکن میں دوں گا 50 کا۔ ایسے ہی اصل میرا حکم تھا بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، تم نہیں چلا سکتے، جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، ثواب وہ دوں گا جو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے پر دیتا ہوں، وہ ثواب تم کو دوں گا۔ جیسے 50 فرض پر جی صاحب میں نے کیا تھا، تم پڑھ رہے ہو 5، جیسے دے رہا ہوں جی صاحب میں تم کو 50 کا، ویسے ہی اصل حکم تھا بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، تم نہیں کر سکتے، اللہ نے حکم دیا کہ جی صاحب وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی وقت میں بیٹے کو ہٹا کر جانور رکھ دیا تاکہ قیامت تک کی انسانیت کے مزاج کو بتایا جا سکے انسان کے بس میں نہیں ہے یہ کام کرنا۔ اب بتاؤ ہمارے 5000 میں وہ ثواب مل رہا ہے جو ذبح ولد، بیٹے کے ذبح پر جو ثواب مل رہا ہے، یہ 5000 اہم ہے یا بیٹے کے ذبح کا جو ثواب مل رہا ہے وہ اہم ہے؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ وہ اہم ہے۔ کیا نوٹ گن رہے ہیں؟ کیا جیب دبا دبا کے دیکھ رہے ہیں؟ 3 کروڑ نیکیاں، گناہوں کی بخشش، اور وہ ثواب مل رہا ہے جو ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح ولد پر ملا تھا، وہ جی صاحب ذبح حیوان کے اوپر مل رہا ہے۔ کچھ خیال بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے کیا دے رہا ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اور قیامت تک کے لیے سلام علی ابراہیم، اللہ نے سلامتی بھیجی ابراہیم پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ سنت آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا، قیامت تک جو بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس پر قربانی واجب کر دی گئی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی گنجائش رکھتے ہوئے، کیا ہے؟ جو آدمی گنجائش رکھتے ہوئے، یہ مسئلہ تو ایسا تھا بغیر گنجائش کے کرنے کا تھا، کیونکہ جو مل رہا ہے وہ گنجائش نہیں دیکھ رہا، بغیر گنجائش کے یہ چیزیں حاصل کرنے کی تھی۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو آدمی گنجائش رکھتے ہوئے، من کان لہو سعتن، قربانی اگر نہیں کرے گا، لم یضحی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ سوال 5 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، سوال یہ ہے
اتنی بڑی دھمکی کیوں دیے؟ بھائی نماز کے لیے تخفیف ہے، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کو پڑھ، بیٹھ کو نہیں پڑھتا، لیٹ کو پڑھ، لیٹ کو نہیں پڑھتا، جیسے میں لاسا پل بہرحال پڑھ، روزہ اب رکھنا ہے تو رکھ، بعد میں رکھنا ہے تو بعد میں قضا کرنا، کیسا بھی کر، جیسے تخفیف ہے۔ قربانی کے اندر بھی کچھ تو بھی تخفیف رکھنی چاہیے تھی، مگر کتنی سخت بات، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں جی، آپ کی زبان سے امت کے لیے اتنی سخت تحدید اور اتنی سخت ترہیب کہ جی صاحب جو گنجائش رکھ کے قربانی نہیں کرے گا ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ سنو، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل میں قربانی محبت کے اظہار کا نذرانہ ہے۔ اردو سمجھ میں آتی؟ آج کی زبان میں بولوں، بڑے لوگوں سے معافی کے ساتھ، بڑے حضرات ہیں ان سے معافی کے ساتھ، چونکہ یہ نوجوان طبقے کو سمجھانا ہے اس لیے آج کی زبان میں بول رہا ہوں۔ آج کی زبان میں اگر تم گرل فرینڈ رکھ رہی تو پھوگٹ میں نہیں آتی انہیں، آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے جی صاحب، شاپنگ کراتے ہیں اور فلاں جگہ لے جاتے ہیں، کھلاتے ہیں، دلاتے ہیں، ملاتے ہیں، یہ سب ان کے پیچھے خرچہ کرے تو آپ کو ان سے تعلق ہے بولے جیسا، یہ نا؟ ارے منیا آدھے ہلا رہے ہیں کیا میاں؟ سوپ کر رہے ہیں، پھر اس کا دودھ سے دھلے ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سے نا مطلب جو بھی ہے رہے تو کر سکتا، نہیں تو ننگا آدمی کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب محبت ہے تو اس کے اظہار کے لیے نذرانہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ گفٹ اندر محبت ہے تو اس کا اظہار کرنے کے لیے نذرانہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، حکم ملا کہ محبت ہے تو اس کے اظہار کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے بیٹے کا نذرانہ، جان کا نذرانہ دے دیا۔ ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اگر اللہ سے محبت ہے، ارے ہے نہیں ہے ان کے بغیر تو ہماری سانس بھی نہیں چل سکتی، اندر کی باہر نہیں، باہر کی اندر نہیں، یہ محبت ہے تو اس کا اظہار کا نذرانہ کیا ہے؟ اظہار کا نذرانہ ہے قربانی۔ محبت ہے، اس کے اظہار کا نذرانہ ہے قربانی۔ قربانی نہیں کر رہا ہے کیا مطلب؟ ارے بولو، میں چھوڑنے والا آدمی نہیں ہوتا۔ ارے قربانی نہیں کر رہا ہے تو کیا مطلب؟ قربانی کر رہا کا مطلب کیا ہے؟ محبت ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے۔ قربانی نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بولو، محبت نہیں ہے۔ جب ہم سے محبت ہی نہیں ہے تو کیا لینے آ رہا عیدگاہ کو؟ کیا لینے آ رہا؟ جب محبت ہے ہی نہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے گھر کو جانے کا؟ اس سے اپنا تعلق رہے تو نہ جی جانے کے واسطے۔ جب تعلق ہوتا، قربانی کرنا تعلق کی علامت ہے، اور قربانی نہ کرنا وسعت کے باوجود مجبور ہے تو وہ الگ ہے۔ قرضوں کے پالے ہے، خود کھانے دکنی ہے، انہیں کہاں سے کریں گا؟ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ یہ سب ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ شریعت نے کہا کہ وسعت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کیا نہیں ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت نہیں، سو آ رہا کہیں کو یہاں کیا لینے کے واسطے آیا؟ اس لیے فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ اب غور کر لو، قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ 5000 میں ذبح ولد کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں وہ لینا ہے یا ناقدری کرنا ہے؟ وہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم پیسے نہیں ہیں بولے بھی تو برتھ ڈے پارٹی آئی بولے تو بابا کی جان کھا کے کیک لا کے الڑ مچا رہا نہیں ہے، بولے تو یہاں سے وہاں سے عدل بدل صدر قدر کیسے تو کریں گے؟ بیٹے سے بڑھ کو کیا ہے؟ اس کی خواہش سے بڑھ کو کیا ہے؟ اولاد سے بڑھ کو کیا ہے؟ ہورے اولاد سے بڑھ کو کیا بھی نہیں ہے تو اللہ سے بڑھ کو کیا ہے رے؟ قل ان صلاتی
ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ میری زندگی تو ہے اللہ کے واسطے۔ جو بول تو اولاد کے لیے بول کر قرضہ لیتا ہے، حق تو یہ تھا اللہ کی محبت کے لیے، اس کے لیے بھی صدر تھا، جیسے واہ صدرانا، حالانکہ وہ فرض بھی نہیں تھا لیکن صدرہ، حق تو یہ تھا کہ اللہ کی محبت کے لیے صدر کر اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کر کے کہتا کہ مولا میرے دل کے اندر بھی تیری سے محبت ہے اور مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اس لیے یہ جو آنے والے دن ہیں، دعا کیجئے، کوشش کیجئے، تدبیر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کرنے والوں کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ یہ موقع زندگی میں اگلا ملے نہ ملے، جیسا آپ اللہ کے دربار میں اپنی محبت کے اظہار کا نذرانہ قربانی کی شکل میں ادا کیجئے، اس میں کمی کوتاہی مت کیجئے۔ جیسا اب حالات ہر ایک کے ساتھ ہیں، اگر حالات انتہائی ناگفتہ بھی ہیں پھر تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں معذور ہے، مجبور ہے، اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک تو روزے کا اہتمام کریں تکبیرات کے ساتھ، اور دوسرے قربانی کا عمل کریں۔ انشاءاللہ قربانی سے متعلق اور دوسری ضروری باتیں صحت ساتھ دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں جو لوگ اللہ کے در کی حاضری دیے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے گھر کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرما دے۔ اے اللہ مشاہدہ حقیقی نصیب فرما، تیرے گھر کو آنا نصیب فرما، تیرے گھر کے پھیرے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو عاشقوں کو آپ نے بلا لیا ان کے عشق اور محبت کے اے اللہ اخلاص کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی اس درجے پہ پہنچا دیجئے کہ ہم بھی تیرے دربار میں حاضر ہو کر تیرے گھر کا طواف اور چکر کر سکیں۔ اے اللہ جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اسباب کو پیدا فرما دیجئے، اور جو ایام گزر رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے حق میں اے اللہ خوب خوب خیر مقدر فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے اسوے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ بہترین بدلہ دینے والے ہیں، سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔